الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اتممت علیکم نعمتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بعد از تلاوت کلام رحمان، درود و صلاۃ و سلام کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم بعد السلام۔ جناب محترم، میں نے آپ کے سامنے رب ذوالجلال کی کتاب رحمان قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آیت کے حصے کا، جس میں رب ذوالجلال نے فرما دیا اتممت علیکم نعمتی، تمام کر دی تم پر اپنی نعمت۔ تو اس کے بعد ایک بات آتی ہے کہ یہ نعمت کون سی ذات ہے، یہ نعمت کیا ہے؟ کیا زبان نعمت نہیں ہے؟ کیا انسان کے ہاتھ نعمت نہیں ہے؟ کون سی چیز نعمت ہے؟ نعمت جو ذات یہاں پہ آئی ہے وہ سید الانبیاء کی ذات ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں فرمایا تمام کر دی تم پر اپنی نعمت۔ سوال ہے نعمت کون سی ذات ہے؟ سید الانبیاء کی ذات ہے۔ سید الانبیاء کی ذات ایسی نعمت کہ ان کے بعد جو نعمتیں آنی تھیں وہ بھی آ چکی اور تمام ہو گئی۔ نعمت ہمارا ہاتھ بھی ہے، نعمت زبان بھی ہے، جو کچھ جہاں میں چیزیں یہ رب ذوالجلال کی طرف سے نعمت ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے جو ہمیں نعمت دی، جس پہ رب ذوالجلال نے کہا میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت سید الانبیاء کی ذات ہے، خاتم الانبیاء جس کو کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ جسے کہتے ہیں، خیر الورا جسے کہتے ہیں، وہ ذات ہے۔ جناب سامعین محترم، غلام احمد قادیانی جھوٹا دعوے دار نبوت کا، وہ اپنی کتابوں میں خود قادیانیوں کو یہ واضح الفاظوں میں کہہ کے گیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں یہ خود لکھا ہے، اس نے دعوی نبوت کرنا اسلام سے کافر ہو کر، اسلام سے خارج ہو کر کافروں سے ملنا ہے۔ جناب سامعین محترم، اسلام سے خارج ہو کر کافروں سے ملنا ہے۔ جلد نمبر 7 کتاب روحانی خزائن اور صفحہ نمبر 297 پہ یہ بات واقع ہے، غلام احمد قادیانی نے خود یہ بات لکھی ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہتا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کاذب اور کافر ہے۔ یہ اس کی کتاب مجموعہ اشتہارات، صفحہ نمبر 230، جلد نمبر 101 پہ، جلد نمبر 1 پہ اس نے لکھا کہ اس کے بعد اس نے آگے کیا کہتا ہے، آگے بھی کہا ہاں حضرت کے بعد دعوی نبوت کرنے والا لعنتی ہے۔ غلام احمد قادیانی خود لکھ رہا ہے، میرا قادیانیوں سے ایک سوال ہے، مجھے یہ تو بتاؤ، آپ کہتے ہو غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک ایک نبی ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس کی یہ کتاب گواہ پڑی ہے، نبوت کا دعویٰ کاذب اور الہاد اور زندیقہ ہے۔ یہ بھی غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہیں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297 کتاب روحانی خزائن میں اس نے یہ لکھا۔ پھر حلقہ عقیدت تو بڑھا، اس نے کیا جا کے کہا، جلد نمبر 18 روحانی خزائن میں اس نے لکھا کہ میں نبی ہوں۔ حلقے بڑھنے کے بعد اس نے اپنے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو کافر کہا۔ جناب سامعین محترم، اس نے کہا جناب مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر، غلام احمد قادیانی کافر ہوا، اور اس کے ماننے والے سبھی کافر ہوئے، اس کی کتاب کے مطابق بھی اور اس کے کہنے کے مطابق بھی وہ کافر ہوئے۔ تو جناب جو جھوٹا ہوتا ہے اس پہ غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے؟ ایسا آدمی جو ہر روز جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ خدائی وہی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے، اور ایسے بات
اس سے ہر ذات انسان تو کتوں اور سورس اور بندروں سے بدتر ہے. تو سب اور اس کے بعد پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے؟ غلام احمد قادیانی کہتا ہے اپنی کتاب میں، یہ بھی اس نے لکھا بحین احمدیہ میں حصہ 5 صفحہ 126، یہ بھی روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 292 پہ یہ واقعہ موجود ہے، یہ کتابات موجود ہے. غلام احمد قادیانی کہتا ہے جھوٹ بولنے والا مرتد سے کم نہیں. غلام احمد قادیانی نے خود جھوٹ بولا اور خود آ کے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ مرتد بھی ہوا اپنے کہنے کے مطابق. یہ کس کتاب میں لکھا؟ تحفہ گلڑیا زمیمہ صفحہ 20 مندرجہ روحانی خزائن میں جلد نمبر 17 میں صفحہ 157 از قادیانی. اور اس کے بعد آگے بہت ہی بڑی اس نے بات کی ہے غلام احمد قادیانی نے جھوٹے پہ. وہ کہتا ہے وہ کنجر جو ولد و زنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اور غلام احمد قادیانی اور قادیانی کو ماننے والوں، یہ غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے ولد و زنا بھی جھوٹ بولنے سے شرماتے ہیں. تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ وہ نبی ہے؟ اس نے خود کہا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں. جب خاتم الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ کیسے نبی ہوا؟ اس کی کتاب اس کی بات کی گواہ ہے. اور جناب سامعین محترم، اور جھوٹا اس نے خود کہا، ایک تو قرآن مجید میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے اس پہ؟ جھوٹ خدا کی جھوٹے پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 398 پہ قادیانی نے لکھا. جناب یہ قادیانی کہاں کا الو ہے؟ کہاں کا یہ آدمی ہے؟ یہ پھدو اور مرزا مسرور جو آج کہتا ہے کہ قادیانی کو نبی مانو، مسلمانوں کو بھٹکاتا ہے وہ شیطان. مسلمانوں کے روم میں آ کے اور اس کی امامہ دیکھو، داڑھی دیکھو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وقت کا متقی پرہیزگار صوفی آیا ہو. لیکن شیطانیت اس کے اندر کتنی پائی گئی ہے؟ شیطانیت کہاں کی ہے؟ وہ کافر مرتد آج مسلمانوں کو بھٹکانے کے پہ لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کتاب اللہ میں انہوں نے کیا تبدیلیاں نہیں لائیں. قادیانی ہو، یہ حفاظہ جو ہیں جو کلام اللہ کے حافظ ہیں، یہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ سید الانبیاء آخر نبی ہیں. مسجدیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ سید الانبیاء آخر نبی ہیں. جو چیز بھی ہو وہ بھی گواہی دیتی ہے. جناب سامعین محترم، کاشفی میں، تفسیر کاشفی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جب مصر سے بھیجتے ہیں یا مصر کی طرف بھیجتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک قسم لیتا ہوں، مجھے وہ قسم دے کے جاؤ اور لے جاؤ میرے بیٹے کو بنیامین کو. وہ کہ جاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں تو قسم کیا دیتے ہیں؟ کہو ہمیں محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کی قسم ہے. ابھی تک محمد مصطفیٰ آئے نہیں تھے، لیکن قادیانی جھوٹا لانتی دیکھ وہاں پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے قسم لیتے ہیں اس بات کی. اور آج بھی جناب سامعین محترم، یہ قادیانی، یہ سب پروپیگنڈے جو بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جہاں تک جاؤ مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان آج خاموش بیٹھے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا آج حق ہے بولنے کا. ختم نبوت کا مسئلہ علماء اکرام نے بہت بڑے کام کیے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب بھی ختم نبوت پہ حملہ ہوا اور جب بھی ہوگا، اس میں جس ذات کے محتاج ہوں گے وہ سب، تو وہ سید ہمارے حضور سیدنا مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں، ان کے محتاج ہوں گے سبھی. وہ کتابیں کون سی ہیں؟ ایک سیف چشتیائی، دوسرا شمس الہدایہ. میرا ایک سوال ہے مرزا مسرور سے، جو قادیانی کا ایک بڑا چیلا ہے. عرفان محمود برق کہتا ہے کہ یہ قادیانی یہ ایک مرتد جھوٹے ہیں. عرفان محمود اس بات کا گواہ ہے، اور اس نے جو کچھ دیکھا وہ خود بھی اس بات پہ دیکھیں جا کے. عرفان محمود کے بیان دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. وہ بھی قادیانی تھا، مسلمان ہوا، مان کے آیا کہ سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ قادیانی جھوٹا ہے. میرا ایک سوال ہے، شمس الہدایہ میں حضور سیدنا مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی سے ایک سوال کیا، اور آج تک نہ اس قادیانی نے جواب دیا نہ آپ نے دیا. مجھے یہ بتاؤ دے گا کون؟ آپ کا باپ آ کے دے گا جواب اس کا؟ کون دے گا جواب اس کا؟ آپ یہاں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو بھٹکاتے ہو، مسجدیں اپنی، سب کچھ اپنے، قرآن مجید اپنے، سب کچھ اپنے لے کے آتے ہو، کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے روم میں آ کے تباہ کرتے ہو.
ٹوپیاں، امامے، سب چیز باندھ کے آتے ہو، یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ داڑیاں بھی دیکھیں کیا کیا انہوں نے نہیں بنایا۔ افسوس کہ لیکن یہ ہیں کافر مرتد، مسلمانوں ان کو پہچانو، یہ آپ میں چھپے ہوئے ہیں، یہ کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جناب محترم، میرے رب ذوالجلال سے ایک دعا ہے، مولا کائنات سید الانبیاء خاتم الانبیاء کے واسطے، آل رسول کے واسطے ہمیں ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سید الانبیاء کے ختم نبوت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں سے بھی حملہ ہو حضور سیدنا مہر علی شاہ کا سہارا عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔